والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صحیح بخاری شریف کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان ہے، اور ایمان کے حوالہ سے پہلے ایک طویل درس ہو چکا ہے۔ اب ہم یہاں سے امام بخاری رحمہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وہو قول و فعل و یزید و ینقص۔ ترجمۃ الباب یعنی باب کا عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ تو یہ 5 ارکان ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلا رکن ہے شہادتین کا اقرار۔ تو توحید و رسالت کی گواہی یا شہادتین کا اقرار، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے کہ یہ قول ہے، اور باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ چاروں عبادات ہیں، چاروں افعال ہیں، یعنی قول کے علاوہ باقی جو افعال ہیں یہ ان سے تعلق ہے۔ جب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور 5 چیزوں میں ایک قول ہے، 4 فعل ہیں، گویا کہ اسلام قول اور فعل کا مجموعہ ہوا۔ تو اب جو فعل ہے اس میں تو کمی بیشی ہوتی ہے۔ نماز ایک بندہ پڑھتا ہے، ایک نہیں پڑھتا، تو جو پڑھ رہا ہے تو وہ اضافہ ہوا فعل کا، ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا ایک جز کا۔ جس نے نہیں پڑھی تو اس میں ایک جز کی کمی ہو گئی۔ اسی طرح باقی کو آپ سمجھ لیں۔ تو اسلام قول اور فعل کا نام ہے، اور یہ اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ جیسے ادائیگی کریں گے افعال کی، جو اللہ نے جن کا حکم دیا ان کو کریں گے تو اضافہ ہوگا، نہیں کریں گے چھوڑیں گے تو کمی آئے گی۔ امام بخاری رحمہ کا جو موقف ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تو اسی کے ثبوت کے لیے، ثبات کے لیے یہ عنوان قائم کر کے انہوں نے آغاز کیا ہے بنی الاسلام علی خمس۔ یہ معروف حدیث ہے، متفق علیہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کا حوالہ دے کے یہاں سے استنباط کیا کہ اسلام، ایمان وہ قول اور فعل کا نام ہے، اور یہ زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ نے جو باب کا عنوان قائم کیا ہے وہ بھی حدیث کا ایک حصہ، اس کو عنوان بنایا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، یہ حدیث کا حصہ ہے، متفق علیہ حدیث کا حصہ۔ اس کے بعد ہوا قول و فعل و یزید و ینقص، یہ پھر اپنا استدلال ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث پاک سے۔ تو حدیث کا حصہ اور پھر اس سے کیا ہوا استدلال، دونوں کو ملا کر یہ باب کا عنوان بنایا۔ آگے ہے
قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب 8 آیات آگے امام بخاری نے ایمان کی زیادتی اور نقصان کے حوالہ سے ذکر کی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الفتح کی ہے، لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم وَالَّذِی أَنزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ ڈال دیا تاکہ وہ سابقہ ایمان کے ساتھ مزید ایمان میں بڑھ جائیں، سابقہ ایمان پر مزید اور ایمان بڑھ جائے۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، تو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تو اسی موقع سے کچھ پہلے اسی مقام پر ہی نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے اے حبیب آپ کے دستے حق پر بیعت کی تھی۔ اب وہ مسلمان جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے، اس لیے جنگی ساز و سامان وہ ان کے پاس کوئی خاص نہیں تھا، اور دوسرا تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور پھر اپنے اصلی وطن سے بھی بہت زیادہ دور تھے، اور مزید پیچھے سے کوئی امداد پہنچنے کی صورت نہیں تھی، اور سفر کی حالت میں تھے، مال و اسباب کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار مکہ کا تو وہ گھر ساتھ ہی تھا، تعداد بھی زیادہ تھی، جنگی ساز و سامان وہ آسانی سے وہ مہیا کر سکتے تھے، یعنی وہ ہر اعتبار سے وہ زیادہ قوت میں، طاقت میں زیادہ تھے۔ اب ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی حکم کی تعمیل میں لبیک کہنا، اور آپ کے حق پر آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرنا، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا تھا، لیکن اس انتہائی مشکل موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ کیوں کہ ان کا جو خلوص تھا وَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِم، اللہ کو معلوم تھا نا جو ان کے دلوں میں تھا، تو وہ جو خلوص تھا اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں سکینہ، اطمینان ڈال دیا، اور ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا، اور وہ انتہائی اس نازک موقع پر بھی اور انتہائی مشکل موقع پر بھی وہ اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکینہ پیدا فرما دیا تھا ان کی خلوص کی وجہ سے اور ان کی اچھی نیت کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں سکینہ ڈال دیا تاکہ پہلے جو ایمان موجود ہے اب مزید ایمان میں اضافہ ہو جائے، سابقہ ایمان پر اور ایمان میں وہ مزید بڑھ جائے، سابقہ ایمان بھی ساتھ ہو اور مزید آگے ایمان میں بڑھیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے، جب بڑھتا ہے تو پھر مقابلے میں گھٹتا بھی ہے۔ اسی طرح وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، سورۃ الکہف میں آیا نا، اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ تو اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا، یعنی
کیونکہ وہ بھی انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے ایمان قبول کیا، کیونکہ اس وقت کا ماحول کفار کا ماحول تھا، بادشاہ کافر تھا، تو وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی کو چھوڑ دیا، ویرانے میں جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ تو وہ چونکہ انہوں نے مشکلات کی پرواہ نہیں کی، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، تو چونکہ ان کا بھی خلوص تھا، ایک قربانی تھی، تو اللہ نے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ جب ہدایت بڑھتی ہے تو پھر جب اطاعت سے بڑھتی ہے تو معصیت سے گھٹتی ہے۔ آگے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، تو یہ سورہ مریم کی غالباً آیت ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا ہے تو اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ تو جو ہدایت والے ہیں، ہدایت قبول کرنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو جس راہ پہ اپنے اختیار سے چلتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ راستہ ہدایت کا ہو یا گمراہی کا ہو، اللہ اسی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور وہی عمل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہدایت والے جو ہیں ہدایت کے راستے پہ چلے ہیں اپنے اختیار سے اور اس میں وہ کوشاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہدایت والے ہیں ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے، وہ بڑھاتا ہے، یا بڑھتی ہے ہدایت ایمان ہی ہے، تو لہذا گویا ایمان بڑھتا اور بڑھتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، پیچھے منافقین کا ذکر آیا ہے اور آگے مومنین کا ذکر ہے یہاں سے، اور وہ لوگ اہتدوا جو ہدایت کے راستے پہ چلے ہیں اور اپنے اختیار سے ہدایت کو اختیار کیا اور پسند کیا اور اس میں کوشاں ہیں، تو جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا زادہم ہدی، اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا، وہ ان کی ہدایت میں، ان کے تقوی میں اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ ایسے ہی پتہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا ہے، جب گھٹتا ہے تو مقابلے میں پھر یعنی اسے معلوم ہوا کہ بڑھتا ہے ایمان، جب بڑھتا ہے تو مقابلے میں گھٹتا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہاں نسخے میں یزدادو لکھا ہوا ہے، یہ یزدادو نہیں ہے، یزدادا، کہ سورہ المدثر کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نگران فرشتوں کو بنایا ہے، جہنم کے نگران فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان کی تعداد جو بیان کی گئی ہے دوسرے مقام پر 19، تو ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ وہ کافر کہنے لگے نا جب انہوں نے یہ سنا نا بھی 19 فرشتے ہیں جہنم پہ مقرر ہیں، تو وہ ایک دو اچھا 19 فرشتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو ان کا بڑا پہلوان تھا، ان کے بعد ٹھیک ہے 2 کو تو یہ سنبھال لے گا، 2 کو میں، باقی کو میں سنبھال لوں گا۔ ہاں، انہوں نے سمجھا ابھی فرشتے ہماری طرح ہی ہیں، جبکہ فرشتے کی طاقت کا اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا، تو وہ جاہل لوگ تھے نا۔ تو فرمایا کہ یہ جو جہنم کے نگران فرشتوں کو بنایا ہے اور ان کی تعداد جو مقرر کی ہے، یہ کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو یہ تعداد اس لیے مقرر فرمائی تاکہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنے کتابوں میں یہ پڑھا ہوا ہے یہ تعداد، تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے، کہ جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی وہ چیز قرآن میں بیان کر رہا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا، آپ نے تو کتابیں پڑھی نہیں ہو۔ تو تاکہ جو اہل کتاب ہیں
لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ جو اہل کتاب ہیں انہیں یقین ہو جائے قرآن کی اور اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں اور بڑھ جائیں اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو، اضافہ ہو۔ تو پیچھے لیستیقن الذین، وہ یستیقن الذین، وہ نصب ہے نا، پیچھے لام آ گیا، اس کے بعد ان مقدر ہے تو نصب آ رہی ہے، اس وجہ سے یزدادہ کے اوپر بھی نصب آئے گی، یہاں پر ضمہ ہے، یہ غلط ہے، اس کی تصحیح کر لیں، یزداد الذین آمنوا ایمانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ فمنہم من یقول، بعض منافقین کہتے ہیں مذاق کے طور پر، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، یہ جو صورت اب نئی نازل ہوئی ہے، اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا ہے؟ ہم بھی تیرے ایمان کو بڑھایا ہے، ہاں بھی تیرے ایمان کو بڑھایا ہے، آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں بہرحال جو ایمان والے ہیں تو ان کے ایمان کو تو صورت کے نازل ہونے نے بڑھا دیا، نئی صورت آئی تو اس نے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو بڑے خوش ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا عَلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، بہرحال جو جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، جو بیمار دل والے ہیں منافقین، تو صورت کے جو نئی صورت نازل ہوئی ہے اس نے ان کی جو سابقہ کفر والی اور نفاق والی پلیدی تھی نا، اس پہ اور پلیدی کو، نجاست کو بڑھا دیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرے۔ تو ادھر ایمان بڑھتا ہے سورج کے نازل ہونے سے اور ادھر کفر بڑھتا ہے، اور ایمان بھی بڑھتا ہے کفر بھی بڑھتا ہے۔ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کفر سے، اپنا معصیت سے وہ کفر جو پہلے تھا اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بھی استدلال ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ آگے ہے اللہ کا قول فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، تو وہ لوگ جنہیں جب لوگوں نے کہا، منافقوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے یعنی کفار نے تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر تیار کر لیے ہیں، تو ڈرو، فخشوہم، اپنی جان کی فکر کرو، انہوں نے تو لشکر کے لشکر تیار کر لیے ہیں۔ تو فزاد ایمانا، تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، وہ ایمان میں اور بڑھ گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ یہ ہے اہل ایمان۔ آزمائش آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈر گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، ساتھ چھوڑ دیا، اطاعت چھوڑ دی، یہ نہیں، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، تو جب سچے مومنین نے کفار کے لشکر جب دیکھے تو کہنے لگے یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگرچہ یہ آیت بعد میں اتری سورہ بقرہ والی، لیکن اس سے پہلے آیات کے اندر یہ آزمائشی حالات سے آگاہ کر دیا گیا ہے، کئی مقامات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ تمہاری آزمائش ہر لحاظ سے ہونی ہے،
تو یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا، تو اللہ رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کو ایمان میں اور فرمانبرداری میں بڑھا دیا، ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور فرمانبرداری بھی، اطاعت بھی بڑھ گئی۔ تو یہ 8 آیات ہیں جن میں ذکر ہے بڑھنے کا، ایمان کے بڑھنے کا۔ اس کے علاوہ سورہ انفال کے اندر بھی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ تو مومنین تو حقیقت میں وہی ہیں، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت ان کے دلوں پر اس طرح چھا جائے کہ ان کے دل لرز اٹھیں، اور جب اللہ کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور ترقی ہو۔ تو یہاں تک یہ آیات کا ذکر آ گیا۔ 8 آیات یہ ہیں، ایک 9ویں میں نے سورہ انفال کی پڑھی ہے جس میں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے، زیادہ ہونے کا ذکر ہے، یہ بڑھ رہا ہے اطاعت سے، تو اس کے مقابلے میں اگر معصیت اور نافرمانی ہوگی تو پھر وہ گھٹے گا۔ تو ہماری طرف سے اور جو اس بات کے قائلین ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ان کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایمان ایک ہے بسیط، ایک ہے مرکب۔ ایک ایمان وہ ہے جو خاص تصدیق قلبی کا نام ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو تصدیق اور اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ تو جو مجموعے کا نام ہے کامل ایمان جس کو کہتے ہیں، تو اعمال اس کا جز ہیں۔ تو اعمال تو گھٹتے بڑھتے ہیں، اطاعت سے بڑھ گئے، معصیت سے گھٹ گئے، تو چونکہ ایک جز جو ہے وہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو جب جز گھٹے بڑھے گا تو مجموعہ بھی نتیجتاً گھٹے گا بڑھے گا، اور مجموعہ ہے ایمان۔ تو کامل ایمان جو ہے، جس ایمان کا اعمال جز ہیں، وہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے۔ دوسرا ایمان ہے جو تصدیق قلبی جس کا نام ہے تصدیق، تو گھٹنا بڑھنا ہوتا ہے جو ذی اجزاء چیز ہو، جو اجزاء والی چیز ہو۔ تو اجزاء والی چیز ایمان اس وقت ہی بنے گا جب یہ 3 اعمال کا، 3 چیزوں کا مجموعہ مان رہے ہیں۔ اور جس موقع پر یہ ہے کہ ایمان خاص تصدیق قلبی کا نام ہے، تو پھر تصدیق تو ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، وہ کوئی اجزاء والی چیز نہیں ہے۔ تو جو کیفیت ہوتی ہے یا حالت ہوتی ہے، تو اس میں قوت اور ضعف ہوتا ہے، قوت اور ضعف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابیض کوئی سفید چیز ہے، تو اب بیاض وہ ایک کیفیت ہے۔ تو اب کوئی چیزیں زیادہ سفید ہیں، کوئی کم سفید ہیں، جیسے آپ مثالیں پڑھتے آئے ہیں کلی مشقق کی، تو ہاتھی کے دانتوں کی سفیدی دیکھ لیں، برف کی سفیدی دیکھ لیں، یہ چونا ہے تو دیواروں پر اس کی سفیدی دیکھ لیں، سفید کپڑوں کو آپ دیکھ لیں، اور سفید پتھر بھی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بعض پرندے ہیں سفید رنگ کے جس میں کبوتر ہیں اور دیگر، اور بعض جانور ہیں سفید رنگ کے، گھوڑے سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو سفیدی آپ دیکھیں گے کہیں آپ کو کم زیادہ نظر آ رہی ہے، تو وہ ذی اجزاء چیز نہیں ہے، وہ ایک کیفیت ہے، تو اس میں قوت اور ضعف ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ایمان تصدیق قلبی کا خاص نام لیں گے، مانیں گے، تو پھر وہ تصدیق قلبی تو ایک کیفیت حالت ہے، اس میں قوت اور ضعف ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی باتیں ہیں وہ علمی اعتبار سے اپنے مقام پر ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا بھی یہ چیز گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے، قوت اور ضعف کہہ لیں یا زیادتی نقصان کہہ لیں، ان کے لیے تو ایک ہی بات ہے۔ اور پھر قرآن آیات میں صراحتاً جو ہے نا وہ زیادتی اور نقصان کا ذکر ہے، تو اس میں بحث کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ عمل گھٹتا بڑھتا ہے،
اور جو کہتا ہے کہ گھٹتا بڑھتا نہیں، قوی اور ضعیف ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ خاص طور سے قلبی والی جو کیفیت ہے وہ قوت اور قوی اور ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قوی اور ضعیف ہونے کو آپ اردو میں کہہ لیں میں گھٹتا بڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خام خواہ یعنی اس میں زیادہ وہ مارکہ رائی کرنا، بحث مباحثہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب قرآن کے نصوص میں موجود ہے زیادتی نقصان کا ذکر تو ٹھیک ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن وہ علمی جو گفتگو ہے وہ اپنے مقام پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن بزرگوں نے اور جن اصحاب بے علم نے وہ کہا تو وہ بھی غلط نہیں کہا انہوں نے، اور نہ ہی جس زیادتی کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک لفظی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو زیادتی اور نقصان کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں جو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ قوی ضعیف ہوتا ہے اور زیادہ نقصان کمی زیادتی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں یہ جو تصدیق قلبی ہے وہ ایک حالت ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، بسیط چیز ہے، تو اس کے اجزاء ہیں ہی نہیں ہے کہ اجزاء گھٹے بڑھیں، اس لیے وہ کہتے ہیں قوی ضعیف ہوتا ہے، گھٹنے بڑھنے کا اطلاق وہ نہیں کرتے۔ آگے ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت رکھی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر عطا کیا، اللہ کی خاطر منع کیا، روک لیا، تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو اب اللہ کی خاطر محبت رکھنا، اللہ کی خاطر بغض رکھنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو من الایمان جو امام بخاری فرما رہے ہیں یہ اس طرح باقاعدہ حدیث نہیں آئی ہے جس میں یہ لفظ ہوں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ یہ امام بخاری نے وہ جو حدیث ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہہ دیا من الایمان، تو ٹھیک ہے، ثابت تو یہی ہو رہا ہے نا اس حدیث سے بھی، معال تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور بغض رکھنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو جانتے ہیں کہ محبت وہ گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے، بغض گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو جب یہ ایمان کا حصہ ہیں تو پھر ان کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان بھی گھٹے بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ابی کی طرف خط لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ معروف شخصیت ہے، تو یہ جو تعلیق ہے عمر بن عبدالعزیز والی، کیونکہ اس کی سند بیان نہیں کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روایات معلق صورت میں بیان کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات آگے کسی مقام پر وہ مسند یا اتصال کے ساتھ سند کے ساتھ ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بعض اوقات تو یہ صورت ہوتی ہے کہ امام بخاری نے جو شرائط رکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں حدیث درج کرنے کی، تو وہ روایت صحیح تو ہے لیکن امام بخاری کی شرائط پہ پوری نہیں اتری، تو پھر امام بخاری اس کو معلق صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات امام بخاری اس کو صیغہ معلوم سے یعنی جو معروف کا صیغہ ہے اسے بیان کرتے ہیں، اور بعض کا صیغہ مجہول صیغہ تمریض سے بیان کرتے ہیں۔ تو جو صیغہ معلوم سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک وہ جو تعلیق ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے۔ جو صیغہ تمریض سے بیان کرتے ہیں وہ اگرچہ اس پائے کی تو نہیں ہوتی لیکن بالکل وہ بھی کمزور اور واہی قسم کی نہیں ہوتی۔ تو بعض کا خود آگے بیان کر دیتے ہیں اور بعض کا آگے بیان نہیں بھی کرتے، وہ اس وجہ سے کہ ان کی
وہ شرط پہ پوری نہیں اتری۔ تو یہ جو عمر بن عبدالعزیز کی روایت ہے تو اس کو امام احمد نے مسند احمد میں اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے مسند ابن شیبہ میں موصولاً ذکر کیا ہے سند کے ساتھ۔ یہاں تو ڈائریکٹ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا نا امام بخاری علیہ رحمہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ انہوں نے عدی بن عدی جو انہوں نے حاکم مقرر کر رکھا تھا موصل پر، تو اس کو خط لکھا اور فرمایا کہ بے شک ایمان کے فرائض ہیں اور شرائع ہیں اور حدود ہیں اور سنن ہیں۔ تو فرائض جیسے فرض اعتقادی پہلے میں بات کر چکا ہوں فرض اعتقادی کی، تو فرائض ہیں یعنی عقائد دینیہ، اور شرائع یعنی اعمال، اور حدود یعنی منہیات جن سے منع کیا گیا، اور سنن یعنی مستحبات اور مندوبات۔ تو ایمان کا یہ حصہ ہے۔ تو ایمان عقائد دینیہ، فرائض یعنی عقائد دینیہ پر مشتمل ہے، شرائع یعنی اعمال پر مشتمل ہے، حدود منہیات پر مشتمل ہے، سنن مندوبات پر مشتمل ہے۔ تو جس نے ان کو مکمل کر لیا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا، اس کا ایمان نقص ہو گیا۔ فَإِنْ عَائِشْ اگر میں زندہ رہا تو فَسَأُبَيِّنُهَا میں ان کو ضرور تمہارے سامنے کیا کروں گا، قریب بیان کروں گا۔ زندہ رہا تو جو ایمان کے فرائض، شرائع، حدود اور سنن میں ان کی وضاحت کروں گا کہ وہ کون کون سے ہیں، تاکہ تم ان کو اچھی طرح سے خوب جان لو، اچھی طرح جان لو۔ اور اگر امت میں مر گیا ان کی وضاحت کرنے سے پہلے تو پھر میں تمہاری صحبت پر کوئی حریص نہیں ہوں، مجھے کوئی حرص نہیں ہے میں تمہارے ساتھ رہوں زندہ، مجھے کوئی تمہارے ساتھ رہنے کا، تمہاری صحبت کا کوئی حرص نہیں ہے، طمع نہیں ہے، اور اگر رہا تو پھر بیان کروں گا۔ تو اس سے استدلال کر رہے ہیں، یہ مسند احمد میں اور ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے موصولاً، جس سے استدلال کیا ہے کہ شرائع، حدود، سنن جب یہ گھٹتے بڑھتے ہیں تو ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو اے اللہ تو آرنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ میں واقعی مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا کیوں نہیں، میرا یقین تو ہے، نبی سے کیسے متصور ہے کہ وہ یقین نہ ہو؟ ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو، وہ جو میری کیفیت ہے نا اس میں مزید اضافہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ 4 پرندے لے لو، اپنے آپ سے مانوس کر کے، پھر ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو آواز دو تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ مشاہدہ کرنے سے جو کیفیت تھی وہ دوبالا ہو گئی، کیونکہ جو چیز دیکھی نہیں اور جو دیکھی ہے دونوں برابر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح آگے جو ہے معاذ بن جبل کا قول نقل کیا ہے، تو انہوں نے اسود بن ہلال کو کہا، معاذ بن جبل نے اسود بن ہلال کو کہا۔ یہ جو تعلیق ہے یہ بھی اس کا حوالہ بھی پچھلا ہی ہے، عمر بن عبدالعزیز والی روایت کا حوالہ مسند احمد اور ابن ابی شیبہ نے اس کو، مسند احمد میں اور مسند ابن ابی شیبہ کے اندر اس کو موصولاً ذکر کیا گیا ہے۔ معاذ نے اسود بن ہلال کو کہا اجلس بنا، آؤ بیٹھیں، نؤمن ساتن، آؤ مل کر بیٹھیں اور ایک گھڑی
ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں. ایمان لائیں، ایمان تو پہلے ہی تھا، اب کوئی ایمان تو نہیں لائیں گے بیٹھ کے، ایمان میں اضافہ کریں. تو کیسے اضافہ کریں گے؟ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمان، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ بڑھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کریں تو تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو اس روایت سے بھی امام بخاری ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا استدلال فرما رہے ہیں. آگے ہے قال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بین السور لکھا بھی ہوتا ہے، آپ اس پہ بھی غور کر لیا کریں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الیقین الایمان کلہ. تو اس کا جو پہلا والا حصہ ہے کہ الصبر نصف الایمان، جو صبر کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، اور جو یقین ہے وہ پورا کا پورا مکمل ایمان ہے. اب صبر کو نصف ایمان کہا اور یقین کو مکمل ایمان کہا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. نصف ایمان تو وہ تو کم ہے، وہ پورا ایمان تو زیادہ ہے. اور اسی طرح آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، فرمایا کہ آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. یہاں تقوی کا اطلاق ایمان پر ہے، کیونکہ ایک روایت میں ایمان کا ذکر ہے تقوی کی جگہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے سینے میں اور دل میں کھٹکتی ہے. یعنی وہ چیز جو دل کے اندر ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، کھٹکا ہے، تو جو کھٹکے والی چیز ہے نا اس کو چھوڑ دے. جو شک والی ہے اس کو چھوڑ کے اس کو اختیار کر جو اس میں شک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھٹکنے والی جو چیز ہے دل میں اس کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ تقوی کی حقیقت تک، وہ کامل تقوی تک پہنچے گا. نہیں چھوڑتا تو پھر وہ تقوی ناقص ہے، ایمان ناقص ہے. اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان وہ کامل بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے، وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. اسی طرح اگلی روایت ہے مجاہد سے، اور وہ تفسیر ہے قرآن پاک کی. مجاہد نے کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، مشروع کیا ہے جس دین کی نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی. تفسیر یہ ہے اوصینا کا یا محمد ویا دین واحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک ہی دین کی تاکید فرمائی ہے. تو سارے انبیاء کے جو دین ہیں اصول کے اعتبار سے وہ متحد اور واحد ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین اور ایمان بالآخرت. تو یہ جو ایمانیات ہیں اور جو اصول دین ہیں یہ سارے ادیان میں، جو سماوی ادیان ہیں اور سارے انبیاء کی شریعتوں میں، جو ان کی لائی ہوئی کتابوں یا صحیفوں میں، یہ سب ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. احکام جو فقہیہ ہیں، عملیہ ہیں، احکام عملیہ کے اندر وہ کمی بیشی ہے. بعض احکام کسی شریعت میں تھے، بعد میں نہیں تھے، بعد میں وہ تھے، بعد دوسری شریعت میں منسوخ ہو گئے، تو ان میں فرق ہے. لیکن اصول دین کے لحاظ سے وہ سب کا دین ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دین ایک ہونے سے یہاں پر وہ گھٹنا بڑھنا ثابت نہیں ہوتا،
آگے جو بات کہی اس سے ثابت ہوگا۔ کہتے ہیں ابن عباس نے کہا کہ شرعۃ و منہاجا، یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، شرعۃ و منہاجا، تو شرع کی تفسیر بعد میں کی ہے، منہاج کی پہلے کر دی۔ یہ لفظ نشر غیر مرتب ہے، یعنی جس ترتیب سے پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا اب ان کی تفسیر بھی اسی ترتیب سے ہو تو یہ لفظ نشر مرتب ہے، لیکن یہاں پر شرع کی تفسیر پہلے نہیں آئی، وہ بعد میں آئی، اور منہاج کی پہلے آئی۔ منہاج کا معنی کیا ہے؟ سبیلاً، ٹھیک ہے، طریقہ، راستہ، شرعتاً سنتاً طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ طریقہ بھی اور راستہ بھی تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو اس مراد وہ احکام ہیں کہ وہ جو احکام شریعت ہے تو وہ مختلف ہیں انبیاء کی شریعتوں میں علیہ السلام۔ تو اب جس نے زیادہ احکام پہ عمل کیا، احکام زیادہ ہیں تو زیادہ عمل کیا تو ایمان اضافہ ہو جائے، جس کے وہ کم ہیں تو کم پہ عمل کرے گا تو کمی آئے گی۔ اسا دعاؤکم کا معنی کیا ہے، تفسیر کی ایمانکم، تو جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے نمازیں ادا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں وہاں تو ایمان کا ذکر ہے نا خاص، کہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو وہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، تو نماز پر ایمان کا اطلاق کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی بارگاہ میں دعا نہ مانگو، اور دعا نہ مانگو، عبادت نہ کرو، دعا کا معنی عبادت بھی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہاں پر یہ تفسیر امام معروف ہمارے ایمان کو کہتے ہیں، ایمان کا اطلاق دعا پر کیا گیا ہے، تو دعا یا عبادت اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ایمان کا اس پہ اطلاق کیا گیا، لہذا ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، یوں گھٹنا بڑھنے کا استدلال کیا گیا۔ تو آگے اب احادیث مسندہ جو امام بخاری کا اصل موضوع ہیں، آگے اب وہاں سے آگے آغاز فرما رہے ہیں، جن سے بھی یہی چیز ثابت وہ کریں گے جو پہلے انہوں نے آیات ذکر فرمائی ہیں اور بعض تعلیقات ذکر فرمائی ہیں، ان سے یہ ثابت کیا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ جو ایمان اقرار اور تصدیق اور اعمال کا مجموعہ ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے، اس کو سارے ہی مانتے ہیں، اور جن دلائل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو ان دلائل کا محل یہی ایمان ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی ہے تو وہ ایک کیفیت ہے، وہ اجزاء والی چیز نہیں ہے، اجزاء ہے ہی نہیں ہے کہ اجزاء کے گھٹنے بڑھنے سے وہ گھٹے بڑھے، وہ کیفیت کا نام ہے، تو وہ قوی اور ضعیف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ایمان قوی ضعیف ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایمان قوی ضعیف ہوتا ہے تو وہ ہمارے لحاظ سے گھٹنا بڑھنا ہی ہو گیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ زیادہ وہ کیا جائے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ امام بخاری کے دور میں کوئی ایسے حالات درپیش تھے جس کی وجہ سے امام بخاری علیہ رحمہ نے پھر اس پہ بڑا زور دیا ہے اور پورا ایک یعنی وہ باب اسی پہ قائم کر کے اس کے بڑے پرزور انداز سے دلائل ذکر کیے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔